السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ اللہ تعالی کے محبوب بندے 12 اگست 2019 کو مکہ مکرمہ میں حج کی غرض سے موجود تھا تو اطلاع ملی کہ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلوی کے اکلوتے صاحبزادے مولانا محمد طلحہ کاندھلوی سے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اتفاق سے ظہر کی نماز کا وقت تھا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی کے اجلی خلیفہ مولانا عبدالحفیظ مکی کی خانقاہ میں علماء کرام اور دیگر مہمانان رحمان جمع تھے۔ مولانا عبدالحفیظ مکی اور ان کے خاندان کا حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا اور آپ کے خاندان کے ساتھ خاصی تعلق ہے۔ اللہ تعالی نے مولانا عبدالحفیظ مکی اور آپ کے خاندان کو عمرہ اور حج پر آئے ہوئے اللہ کے مہمانوں کی ضیافت اور خدمت کی سعادت بخشی ہے۔ درجنوں حجاج کرام زائرین آپ کے ہاں ٹھہرتے ہیں جن کا خوب اکرام کیا جاتا ہے۔ مولانا عبدالحفیظ مکی کے والد محروم کے حوالے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ حجاج کرام کا خاص خیال رکھتے اور انہیں حرم مکی سے اپنے گھر لاتے اور آپ کی اہلیہ اللہ کے مہمانوں کے لیے کھانا تیار کرتی۔ بعد ازاں یہ سلسلہ مولانا عبدالحفیظ مکی آپ کے خاندان کے دیگر افراد خصوصاً مولانا عبدالواحد مکی اور مولانا عبدالحفیظ مکی کے صاحبزادوں مولانا عبدالرؤف مکی، مولانا عبدالصمد و دیگر نے بھی جاری رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالی اپنی شان سب کو جزائے خیر نصیب کرے۔ اسلام کی آمد سے قبل بھی حجاج کرام کی خدمت کو اہل مکہ سعادت سمجھتے تھے اور باقاعدہ قبائل میں مختلف ذمہ داریاں تقسیم تھی جو تاریخ میں حجاجہ، سندانہ، سقایا اور رفادہ کے نام سے معروف ہیں، جن کے ذریعے قریش مکہ بیت اللہ شریف، حجاج کرام کی دیکھ بھال، خانہ کعبہ کی چابی برداری، حجاج کرام کو پانی پلانے اور کھانا کھلانے ایسی ذمہ داریاں سر انجام دیتے تھے۔ حضرت مولانا پیر عزیز الرحمن ہزاروی نے نماز ظہر کے بعد حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی کے خاندان اور مولانا محمد طلحہ کاندھلوی کی مبارک زندگی حاضرین مجلس کے سامنے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آج دنیا سے اللہ تعالی کے ایک اور محبوب بندے رخصت ہو گئے۔ مولانا عزیز الرحمن ہزاروی نے مولانا محمد طلحہ کاندھلوی کے ساتھ اپنے خصوصی تعلق کے حوالے سے بتایا کہ آپ ان سے خصوصی شفقت کا معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ زاہد تقوی اور ریلیجت میں آپ بے مثال تھے۔ قرآن و سنت پر عمل کا خوب اہتمام فرماتے۔ قرآن کریم سے خاص شغف تھا۔ فرمانے لگے کہ مولانا محمد طلحہ کاندھلوی کے ساتھ فیصل آباد میں ایک بار اعتکاف میں بیٹھنے کا اعزاز ملا۔ آپ کا معمول تھا کہ آپ روزانہ ایک قرآن کریم کا ختم فرماتے، ذکر اذکار اور باقی اعمال بھی معمول کے مطابق جاری رہتے۔ اسی دوران ہندوستان و پاکستان سے مختلف لوگوں کی فون آنا شروع ہو گئے۔ مولانا عزیز الرحمن ہزاروی نے فون پر تعزیت کرنے والوں اور حاضرین مجلس کو مولانا طلحہ کاندھلوی کے لیے ایصال ثواب کرنے کی ترغیب دلاتے ہوئے کہا کہ جتنا زیادہ ہو سکے مولانا طلحہ کاندھلوی کو کلمہ طیبہ، قرآن کریم، طواف، عمرہ، مالی بدنی غرض جو بھی شکل ایصال ثواب کی ہو آپ کو ایصال ثواب پہنچایا جائے، کیونکہ یہی جانے والوں کے لیے بہترین زاد راہ ہے اور اس میں ایصال ثواب کرنے والوں کو بھی برابر اجر ملتا ہے۔ چنانچہ حاضرین مجلس نے 70,000 بار کلمہ طیبہ پڑھ کر ایصال ثواب کیا اور کئی لوگوں نے طواف اور عمرہ کرنے کا عزم کیا۔ بعد ازاں خانقاہ مکی میں رات گئے تک تعزیت کرنے والوں کا سلسلہ جاری رہا اور اس دوران مولانا طلحہ کاندھلوی اور پوری امت کے مرحوم مسلمانوں کے لیے ایصال ثواب کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ غالباً 20/11/2012
میں راقم کو ملتان میں مولانا طلحہ کاندلوی کی زیارت کا موقع ملا۔ نہایت متواضع، عاجز، خشیت اور کا پیکر پایا۔ اپنے خصوصی بیان میں آپ نے فکر امت کی دعوت کے ساتھ مسلمانوں کی اصلاح پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا کہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو دوسروں تک پہنچائے۔ دینی مدارس مکاتب کے حوالے سے بھی آپ کافی فکر مند اور فعال کردار ادا کرتے ہیں۔ مولانا محمد طلحہ کاندلوی 28 مئی 1941 کو پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم ہندوستان کے مشہوری دینی مدرسے مظاہر علوم سہارنپور سے حاصل کی، پھر دلی میں کاشف العلوم مرکز نظام الدین دہلی سے فراغت حاصل کی۔ نہایت سادہ، عابد، زاہد انسان تھے، لوگوں پر خرچ کرنے میں مشہور تھے۔ اپنے والد کے قائم کردہ کتب خانہ کو خوب ترقی دی۔ 1983 میں حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد ذکریہ کی وفات کے بعد مظاہر علوم مدرسہ کی سرپرست مقرر ہوئے۔ مولانا محمد طلحہ کاندلوی واقعی اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے تھے، جن کے جانے پر دنیا بھر میں آنکھیں اشکبار ہوئی۔ حرمین شریفین پاکستان، ہندوستان سمیت دنیا بھر میں موجود ہزاروں مدارس خانقاہ ہوئے اور مکاتب میں آپ کے لیے ڈھیروں دعائیں کی گئی۔ عمرہ، طواف اور نہ جانے کس کس انداز میں آپ کو صالح ثواب پہنچایا گیا اور پہنچایا جا رہا ہے اور جاتا رہے گا۔ یقیناً آپ کی وفات کے بعد ایک خلا پیدا ہو گیا ہے کہ دنیا بھر میں موجود آپ کی متعلقین اور احباب یتیم ہو گئے ہیں، لیکن آپ کے لگائے ہوئے باغوں کی ہریالی اور پھولوں سے دنیا میں خوشبو پھیلتی رہے گی انشاءاللہ۔ ایک انسان کی کامیاب زندگی وہی ہے جو اسے مرنے کے بعد بھی زندہ رکھے۔ مسلم شریف کی روایت کے مطابق انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، البتہ 3 طرح کا عمل باقی رہتا ہے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہو، اور نمبر 3 وہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہو۔ دین سے تعلق رکھنے والے ان تینوں طرح کے اعمال سے مستفید ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم سے ہر شخص کو اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو قیمتی سمجھنا چاہیے اور زندگی کے ہر لمحے کو ضائع ہونے سے بچانا چاہیے۔ موت کی تیاری کی فکر ہر وقت دامن غیر ہونی چاہیے، کیونکہ یہی فکر انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب رکھتی ہے۔ اسی سے دنیا کی فنائیت کا یقین دل میں پختہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کا خاتمہ ایمان پر کرے اور ہر ایک کو اپنا محبوب بندہ بنائے، آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔